ڈاکٹرز نے مجھے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس بتائیں تو مجھے دھچکا لگا۔ جس کا خدشہ تھا وہی ہوا، مجھے لاسٹ سٹیج کا کینسر تھا۔ گھر آتے آتے میں سوچتا رہا بیوی کو کیسے بتاؤں گا، بچوں کو کیا کہوں گا۔ گھر پہنچ کر میں نے سیف میں سب رپورٹس چھپا دی۔ بیوی پوچھتی رہی تو میں نے سب کچھ نارمل کہہ کر ٹال دیا۔ رات کھانے کے بعد واک کرنے نکلا تو دل بند سا ہونے لگا۔ کس کا دل کرتا ہوگا یہ چمکتی دمکتی روشنیاں، یہ چہل پہل، یہ ہنسی، یہ قہقہے چھوڑ کر جانے کا؟ پیاری بیوی، پیارے پیارے بچے چھوڑ کر کیسے جاؤں گا؟ ایک لمبی پتلی سی اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا؟ میں چلتا رہا، سوچتا رہا، یہاں تک کہ قبرستان آ گیا۔ قبروں کے کتبے جیسے مجھے بلانے لگے۔ میں بیچ کے اونچے اونچے اور نیچے راستوں پر چلنے لگا۔ قبریں خاموش تھی، لیکن کیا ان کے اندر واقعی خاموشی تھی؟ ایسا سناٹا پہلا دیکھا ہوتا تو خوف سے میری جان نکل جاتی، لیکن آج دل بے خوف تھا، بلکہ ان چپ چاپ پڑے مکینوں سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ چھوٹی، کچھ بڑی قبریں، کچھ لمبی، کچھ درمیانے سائز کی، کچھ پر مردوں کے نام، کچھ پر عورتوں کے نام: غلام مصطفیٰ، غلام محمد، مرحوم جاوید اسلم، الفت بطول، آنسا، بیگم رضیہ سلطانہ، وارث، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں پڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ کچھ کتبوں پر آیات بھی درج تھیں: انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر تھوڑا سا آگے چلا تو ایک کتبے پر یہ شعر پڑھنے کو بھی ملا: بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ سر، رات کافی ہو گئی ہے، گھر چلنا چاہیے میرے خیال میں۔ یہ میرے ڈرائیور کی آواز تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میری چمچم کرتی کار چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ کیا فائدہ اب اس کار کا، سب کچھ تو میرے بیوی بچے لے جائیں گے، میرے ہاتھ کیا آیا؟ میں بڑی خود غرضی سے سوچتا گیا۔ ساری زندگی کماتے کماتے گزر گئی۔ اب یہ گھر بنا لوں، اب پراپرٹی خرید لوں، اب بچوں کے لیے نقدی زیور اکٹھا کر لوں، اب بیوی کا بینک بیلنس بھرنا ہے۔ بس یہی میری ترجیحات تھی۔ گھر، گاڑی، موبائل، سب کچھ تھا میرے پاس، بس سکون نہیں تھا۔ اس سکون کی خاطر میں بیوی سے چھپ کر رات کو گندی ویڈیوز دیکھا کرتا۔ دنیا کے سامنے میں بڑا ہی شریف، سلیم الطبع انسان تھا۔ ہلکی ہلکی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، نماز روزہ بھی قضا نہیں کرتا تھا، لیکن میرے اندر سے بے حد بدنیت اور بدبودار شخص موجود تھا۔ جب بھی میں اکیلا ہوتا فحش مووی دیکھنے لگتا۔ یہ لت مجھے بالکل ابتدائی عمر میں ہی پڑ گئی تھی، باوجود کوشش کے میں عادت نہ چھوڑ سکا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جس نے میری زندگی کی سکون کی چادر بالکل کھینچ دی۔ اچانک میرے پاؤں کے نیچے ایک نوکدار پتھر آیا اور میں لڑکھڑا گیا۔ یکدم میری ساری سوچیں غائب ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں یوں ہی کھڑا قبروں کو دیکھتا رہا۔ پھر اچانک میرا دل کیا کہ کاش کوئی قبر والا مردہ زندہ ہو جائے اور مجھے بتائے تو صحیح کہ اس کے ساتھ اصل میں ہوا کیا۔ جب وہ قبر میں جا کر لیٹ گیا اور اس کے سب رشتہ دار قبرستان کی وحشت سے بیزار تیز تیز قدموں سے واپس چلے گئے تو اس پر پھر کیا بیتی؟ لیکن میں کسی سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ یہاں سب خاموش تھے، چپ چاپ اپنی اپنی جزا سزا میں مگن۔ اچانک میری نظر سامنے ایک کچی جھونپڑی پر پڑی۔ دیے کی روشنی پردے کی پیون سے باہر جھانک رہی تھی۔ یہ یقیناً گورگن کا مسکن تھا۔ بابا جی، نہ جانے آپ نے کتنی قبریں کھودی ہوں گی، کتنوں کی اخروی انجام آپ کو معلوم ہوں گے، بس مجھے کوئی ایک چھوٹی سی نصیحت کر دیں۔ میں نے چمکتے پیشانے والے بابا جی سے کہا۔ میرے لہجے میں کینسر زدہ انسان کی بے بسی تھی۔ پتر، سچے رب کی سچی اطاعت ہی کم آندی ہے، اور اتھے کچھ بھی کم نہیں آندا۔ بس تو اکلے وچ رب دی اطاعت کرنا سیکھ لے۔ جدوں تو اکیلے قبر وچ لیٹیں گا تے او رب تیرا ساتھی بن جائے گا، بابا جی نے کہا اور دیا تیز کر دیا۔ شاید یہ دیا اپنے طاق کا تیز کیا، شاید یہ میری امیدوں کا بھی دیا تیز کر دیا۔ سر، آپ یہاں ہیں؟ میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ میرا ڈرائیور مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بابا جی کی کٹیا تک آ گیا تو میں نے بابا جی کو سلام کیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میں نے ایک نظر پورے قبرستان پر ڈالی۔ کچھ قبروں کے مکین مسکرا مسکرا کر بابا جی کے لفظوں کی تائید کر رہے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ تہامہ پہاڑی کے برابر نیکیاں ہوں گی، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو غبار بنا کر اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیے،
ہمارے لیے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں جان نہ سکیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے اور تم لوگوں کی جلد یعنی ظاہری پہچان اسلام میں سے ہی ہوں گے، اور رات کی عبادات میں سے اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو، یعنی تم لوگوں کی طرح ہی قیام اللیل کیا کریں گے۔ لیکن ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے۔